فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 47 پیج نمبر 425 سے۔ ہماری بحث تو ان لوگوں سے ہے جو دین کو قبول رکھتے ہیں اور دین اسلام کو حق جانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی حکمت اور لطف و کرم کی بنا پر ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور اسی وجہ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، حدود اور سزاؤں میں آزادی کی نسبت۔ اب جبکہ ہم نے یہ قبول کر لیا ہے کہ نہ صرف خداوند عالم کو یہ حق ہے بلکہ اس کے لطف و کرم اور فضل کی بنا پر ہمیں جہنم سے ڈرائے تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور برے راستے سے پرہیز کریں، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے بعض گناہوں پر حد کس لیے اور کیوں قرار دی ہے اور حدود و تعزیرات کو اصلاحاً کس لیے رکھا ہے۔ خداوند عالم کے ہمیں عذاب آخرت سے ڈرنا صحیح ہے کیونکہ عذاب سے ڈرانا ہمارے فائدے میں ہے، جو ہمارے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے سعادت اور نیک بختی کے راستے کو اپنانے کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ ڈرانا ایک قسم کا ارشاد اور ہدایت ہے اور خداوند عالم ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے برے کاموں کا نتیجہ آخرت میں جہنم ہے اور عذاب بھی، وہ جو حقیقی ہے اور باہمی مفاہمت ریزولوشن نہیں ہے بلکہ تمہارے دنیاوی برے اعمال کا مجسمہ ہے۔ لیکن خدا نے کیوں فرمایا کہ اگر کوئی عظیم گناہ جیسے زنا کا مرتکب ہوا تو اس کو لوگوں کے سامنے کوڑے لگائے جائیں تاکہ اس کی عزت و آبرو ختم ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: زناکار عورت اور زناکار مرد کو 100 کوڑے لگائیں اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مروت کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ یہ سوال صرف دین سے متعلق نہیں ہے بلکہ سزائی قوانین اور ہر ملک کے قوانین سے متعلق ہے۔ دنیا بھر کی تمام حکومتوں میں حقوقی اور سزائی قوانین ہوتے ہیں۔ حقوقی قوانین ان لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں جو دوسروں کے مال اور حقوق پر تجاوز اور دست درازی کرتا ہے۔ مثلاً کسی کا مال کھا جاتا ہے یا کسی کے بدن کو زخمی کر دیتا ہے یا کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی مخصوص شکایت کرنے والا موجود ہے تو وہ مجرم کی شکایت کرتا ہے جس کے نتیجے میں مجرم کو سزا ہوتی ہے یا جرمانہ دینا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے حق کو غصب کیا تھا تو اس کو واپس کرے، اور اگر کسی ظلم اور جنایت کا مرتکب ہوا تو اس سے قصاص یعنی بدلہ لیا جاتا ہے یا اسی طرح کی دوسری سزائیں معین کی جاتی ہیں۔ لیکن تمام سزائی قوانین میں مجرم کو سزا دینے کے لیے کسی خاص شکایت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود عدالت اور مدعی عموم قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اور ملکی مصالحہ کو پامال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتا ہے، اور اگر ملزم کا جرم اس بات ہو جائے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں حقوقی اور سزائی قوانین موجود نہ ہوں اور مجرموں کو سزا اور جزیمہ نہ ہوتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا مجرم کو جزیمہ دینا پڑتا ہے یا اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے یا اس کے لیے دوسری سزائیں معین کی جاتی ہیں۔
चनाचा इस्लाम भी इस कायदे से मुस्तस्ना नहीं है और इस्लाम के भी हकूकी और सज़ाई कवानीन हैं। यहाँ तक कि बाज़ मवारिद में तो सख्त से सख्त सज़ाएँ हैं। लिहाजा ये सवाल है कि तमाम ही हुकूमतों को मुजरिमों को सज़ा दिलाने का हक है, तो क्या ये चीज़ इंसान की आज़ादी के मुखालिफ नहीं है? तो ये बात मुसल्लम है कि तमाम ही लोग हुकूमत को हकूकी और सज़ाई कवानीन बनाने का हक देते हैं और मुजरिमीन के लिए ख़ास सज़ाई कवानीन मुरतब करके नाफिज कराना चाहते हैं। इस बात की दलील ये है कि हमें किसी ऐसे मुल्क के बारे में इत्तला नहीं है जिसमें मुजरिमों के लिए हकूकी सज़ाई कवानीन ना हों या इनके लिए जुर्माना या कैद या दूसरी सज़ाएँ ना हों, और किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता बहस व गुफ्तगू में ये बहस की जा सकती है और ये अश्काल हो सकता है कि क्या किसी को ये हक हासिल है कि इस दुनिया में किसी शख्स को सज़ा दी जा सकती है और इसकी आज़ादी को महदूद करना या इसकी आज़ादी को सलब करने का इख्तियार किसी को है या नहीं। नंबर 6, हुकूमत और कवानीन के ज़ेर साया मुतलक तौर पर आज़ादी नहीं हो सकती। पेज नंबर 426। जो लोग कहते हैं कि किसी भी हुकूमत को अवामुन्नास की आज़ादी को महदूद करने और इनके लिए सज़ा मुअय्यन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस सूरत में अवामुन्नास सज़ा वग़ैरह के डर से किसी खिलाफ वर्जी को अंजाम नहीं देते, लेकिन अगर सज़ा वग़ैरह ना होती तो फिर इंसान अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहता अंजाम देता, चाहे वो काम अच्छा होता या बुरा। तो अगर ऐसा शख्स दुनिया भर की हुकूमतों पर एतराज़ कर रहा है तो इसका एक दूसरे तरीके से जवाब दिया जाए, और अगर सिर्फ इस्लाम पर एतराज़ करता है तो फिर इसका जवाब एक दूसरा होगा। लेकिन चूँकि इसका एतराज़ दुनिया भर की आम हुकूमतों पर है और तमाम हुकूमती निज़ाम मन जुमला इस्लामी हुकूमत पर भी एतराज़ करता है कि क्यों मुजरिमों के लिए सज़ाएँ और महदूदियत करार दी हैं, इन पर दबाव डाला गया है, तो इस सूरत में हमारा जवाब भी ऐसा होगा जो सबको शामिल हो, जिसमें तमाम हुकूमतों और इस्लामी हुकूमत के हकूकी और सज़ाई कवानीन के बारे में जवाब दिया जाए। जवाब: मज़कूरा एतराज़ मुतलक आज़ादी की बुनियाद पर है और इनका ये खुद साख्ता नज़रिया है, जिसकी बिना पर इनका तसव्वुर ये है कि इंसान इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए और किसी भी तरह इन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और कोई भी शख्स इसको किसी काम के करने पर मजबूर नहीं कर सकता और ना ही किसी काम से रोक सकता है। बेशक ये असल और बुनियाद गैर मंतकी और हर साहिब अक़ल व शऊर के नज़दीक बातिल और गलत है। कोई भी इंसान मुतलक और बग़ैर किसी हदूद व कैद की आज़ादी नहीं रखता कि जो कुछ भी करना चाहे कोई भी कानून इसको ना रोके। यहाँ पर कवानीन से मुराद अखलाकी कवानीन और मुस्तक़िलात अक़लिया नहीं हैं जिनकी इजराई ज़मानत नहीं है, बल्कि हमारी मुराद आम मायने में कवानीन हक़ों की मुराद हैं जिनको नाफिज करने की हुकूमत ज़िम्मेदार होती है। लिहाजा कवानीन और मुकर्ररात होना चाहिए और अवामुन्नास को इन पर अमल करने के लिए आमादा किया जाए ताकि अवामुन्नास के हक़ूक़ को अदा करें। ट्रैफ़िक कवानीन होना चाहिए और जो लोग कभी कभी बहुत से लोगों की जान जाने के बाइस बनते हैं, इनके लिए सज़ाएँ और जुर्माना होना चाहिए। इसके अलावा कि हमेशा से पूरी तारीख़ में और हर जगह पर अवामुन्नास मौजूदा कवानीन को कबूल करते आए हैं, जिसकी बिना पर किसी को भी मुतलक आज़ादी का हक़ नहीं है और ना ही किसी दूसरे पर किसी तरह का कोई दबाव डालने और इसकी आज़ादी का एक हिस्सा ख़त्म करने का हक़ है। और अमली तौर पर कोई शख्स भी ऐसा अक़ीदा नहीं रखता, क्योंकि मुतलक आज़ादी का मतलब मुदनियत का इनकार करना और वहशियाना जंगल राज को कबूल करना है। अगर इंसान एक इज्तिमा पसंद मौजूद है तो इसके लिए इज्तिमाई निज़ाम की ज़रूरत है और अवामुन्नास को एक दूसरे के हक़ूक़ की रियायत करना चाहिए, और इस सिलसिले में कवानीन होना ज़रूरी हैं। नेज़ मुजरिमों के लिए सज़ाई कवानीन मद्देनज़र रखे जाएँ और हुकूमत भी इनको नाफिज करने की ज़ामिन हो। वाक़ियन मुतलक आज़ादी और ये कि किसी शख्स को किसी दूसरे को किसी काम पर मजबूर करने या किसी काम से रोकने का कोई हक़ नहीं है का नारा लगाने का मतलब ये है कि फिर हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान जो कुछ भी करना चाहे
کر سکے، کیونکہ حکومت بھی عوام الناس کی رائے سے بنتی ہے اور قوانین کا نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا نظریہ قانون مداری، جامع مدنی، تمدن اور قوانین کی اتباع کی ضرورت سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ انسانی معاشرہ اور تمدن بشریت کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں قوانین اور ان کو نافذ کرنے والی قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالے گی۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مجرموں کو قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے، اور اگر صرف کہنے اور نصیحت کرنے پر کفایت کرے تو پھر وہ معلم اور مربی ہوگی، حکومت نہیں ہوگی۔ علماء اور واعظین کا وظیفہ عوام الناس کو اجتماعی اخلاق اور انسانی آداب کی رعایت کرنے کے لیے وعظ و نصیحت کرنا ہے، لیکن وہ ان وعظ و نصیحت کو نافذ کرنے کے لیے قدرت کا استعمال نہیں کر سکتے، اور قدرت کے زور پر لوگوں کو انسانی اخلاق کی رعایت پر مجبور کرنا بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو اپنے قدرت کے زور پر قوانین پر عمل کرائے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو سزائے اعمال تک پہنچائے، اور یا اس پر جرمانہ کرے، یا اگر کوئی خلاف ورزی کر کے بھاگ نکلنا چاہے تو اس کا تعاقب کرے اور اس کو پکڑ کر اس پر حدود اور سزا جاری کرے۔ اس بنا پر حکومت اور قوہ مجریہ کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مکمل اور مطلق طور پر آزاد نہیں ہے، اور مطلق آزادی کا نظریہ باطل اور مردود ہے، نیز انسانی تمدن اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے حکومت شہری قوانین جو خود شہریوں کی خواہش کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، یا اسلامی حکومت الہی قوانین جاری کرے۔ نمبر 7، حاکمیت کا خدا سے متصل ہونا۔ قارئین کرام، گزشتہ بحثوں میں ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ قوانین کو نافذ اور جاری کرنے والا یا خود خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہو یا خدا کی طرف سے اذن یافتہ ہو، کیونکہ قوانین کو جاری کرنے سے عوام الناس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ان کی آزادی کو محدود کیا جاتا ہے، اور عوام الناس خداوند عالم کے مملوک اور بندے ہیں، لہٰذا صرف خدا ہی ان میں تصرف کر سکتا ہے، اور ربوبیت تشریحی اور حاکمیت الہی کی بنا پر کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس کے بندوں پر فشار ڈالے اور ان میں تصرف کرے۔ لہٰذا حکومت کو خدا کے بندوں میں تصرف کرنے یا ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان مالک یعنی خداوند عالم سے اجازت لے لینا چاہیے۔ لیکن جو لوگ عوامی ڈیموکریٹک کے قائل ہیں اور معاشرے کو ادارہ کرنے کے لیے قوانین مدنی کو کافی جانتے ہیں اور حکومت کو انہی قوانین کو جاری اور نافذ کرنے کی ضامن مانتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ قوانین کو نافذ کرنے والے کا خدا کی طرف سے اذن یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عوام الناس سے ووٹ دیتے ہی وہ قوانین کو جاری کر سکتا ہے، اور ضرورت کے وقت حکومت اپنی طاقت کو بروئے کار لا سکتی ہے اور لوگوں پر دباؤ بھی ڈال سکتی ہے۔ یہ لوگ حکومت کے عوام الناس پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ ڈیموکریٹک اصول کے تحت اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ عوام الناس چونکہ حکومت کو ووٹ دیتی ہے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ کے انتخاب ہوں یا خود حکومت کے صدارتی انتخاب ہوں، اور یہ ووٹ دینا ہی گویا حکومت کے قوانین اور حکومت کی طرف سے ان کو نافذ کرنے کو قبول کرنا ہے، چاہے حکومت ان کو جاری اور نافذ کرنے کے سلسلے میں اپنی طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرے۔ لہٰذا حکومت کی طرف قوانین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں جو دباؤ دیا جاتا ہے وہ آزادی سے منافات نہیں رکھتا، کیونکہ اس حکومت اور نظام کو خود انہوں نے قبول کیا ہے اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم کیا ہے، اور یہ بالکل عقل اور وجدان کے اس حکم کی طرح ہے جو انسان کو بعض چیزوں کو انجام دینے اور بعض چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے، اور وہ آزادی سے مخالفت نہیں رکھتا، اور اس سے آزادی سلب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ احکام خود ان کی اندرونی طاقت کی بنا پر ہوتے ہیں اور خود انہی سے متعلق ہے اور ان پر تھوپا نہیں گیا ہے۔
البتہ ڈیموکریسی حکومتی نقشے، ان کی کارکردگی اور اختیارات نیز اپنی حقانیت اور مشروعیت کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بہت سے اشکالات ہوتے ہیں جو فلسفہ سیاست اور فلسفہ حقوق سے متعلق کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم یہاں پر کچھ اعتراضات بیان کرتے ہیں جو اس وقت مناسب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر قوانین کو اتفاقی طور پر قبول کیا جاتا ہے یا متفق طور پر کسی کو وزیر اعظم یا صدر مملکت منتخب کیا جاتا ہو۔ یہاں تک کہ خود جمہوری اسلامی ایران جو دنیا میں عوامی ملکوں میں بے نظیر ہے، جس میں 89.2% لوگوں نے اس اسلامی نظام کو ووٹ دیے اور 1.8% لوگوں نے اس نظام کو ووٹ نہیں دیے، جو اس وقت کی مردم شماری کے لحاظ سے وہ تعداد تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جس وقت دنیا بھر میں رائج ڈیموکریسی اور عوامی نظام میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس نظام کے حق میں ووٹ نہ دیں، تو حکومت کو عوام الناس کو اپنے قوانین اور احکام پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا کیا حق ہے؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام حکومتی کو نہیں مانتے، تو پھر صرف عوام الناس کی اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے سے حقانیت اور مشروعیت حاصل کر کے کس طرح اپنے قوانین کو اپنے مخالفوں پر نافذ اور جاری کر سکتی ہے؟ ڈیموکریسی اور عوامی نظام کے طرفدار افراد اس طرح کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو اور بحث نہ ہوئی ہو، لیکن ان کے جوابات اطمینان بخش نہیں ہیں اور بہت سے حل نہ ہونے والے اعتراض باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ نظام حکومتی جو اکثریت کے ووٹوں سے وجود میں آیا ہے اور اس نظام کو اقلیت نے ووٹ نہیں دیا ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اور وہ لوگ جو اپنے شخصی اور ذاتی احوال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کسی دلیل کی بنا پر عام قوانین اور حکومت کے اجتماعی قوانین کو ان لوگوں پر تھوپا جا سکتا ہے، نیز اسے مختلف ٹیکس اور دوسرے اخراجات کس دلیل کی بنا پر لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخرکار ہمیں معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، اور ہمارے پاس معاشرے کو چلانے کے لیے ڈیموکریسی حکومتی نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن مذکورہ اعتراض کا جواب اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ قانون گزاری کا حق خداوند عالم سے متعلق ہے، یا جو افراد خداوند عالم کی طرف سے اذن یافتہ ہوں وہ خداوند عالم کے مقرر کردہ قوانین کے تحت قوانین بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح عوام الناس پر حکومت کرنے اور ان کے لیے قوانین جاری کرنے کا حق اس شخص کو ہے جو خداوند عالم کی طرف سے منسوب ہو یا اس کی طرف سے اذن یافتہ ہو۔ اس صورت میں وہ شخص خدا کے نمائندہ ہونے کے عنوان سے، اور وہ شخص جو خداوند عالم کی طرف عوام الناس پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس بات کا حق رکھتا ہے کہ قوانین کو معاشرے میں نافذ کرے، اگرچہ اس کو اپنی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے۔ اس کو حکومت کے مخالف لوگوں اور قانون توڑنے والوں کو بھی قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا حق ہے۔ بے شک جو شخص خدا اور دین کا اعتقاد رکھتا ہے، یہ تھیوری قابل قبول، منطقی اور عقلی اشکالات سے خالی ہے جو ڈیموکریسی حکومت پر وارد ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص دین اور خدا کو نہیں مانتا اور الہی حکومت سے روگردانی کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس جواب کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن وہ عوام الناس جو مسلمان ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں، الہی حاکمیت ایک عظیم تمنا ہے جو ان کے منطق، عقل، خواہش، وجدان اور انسانی اصول سے ہم آہنگ ہے۔ اسی وجہ سے وہ تناقض اور ٹکراؤ جو ڈیموکریسی اور عوامی نظام میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیموکریسی نظریہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن وہ تناقض اور ٹکراؤ اسلامی حکومت میں نہیں پایا جاتا، اور اس میں تھیوری اور نظریے میں مکمل طور پر معاشرے کی وحدت اور نظم و ضبط کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظام کو حکومتی کا آج کل کی دنیا میں رائج ڈیموکریسی جو صرف عوام الناس کے ووٹوں کی بنیاد پر ہوتی ہے مقابلہ کریں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی نظام حکومت
جو ہمارے عقیدے کی بنیاد پر خداوند عالم سے نسبت رکھتا ہے، اور عوام الناس کی حمایت اور ان کی رائے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، اس میں مزید اعتبار پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم عوام الناس کے ووٹوں سے انکار نہیں کرتے اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور جمہوری اسلامی ایران کے بہت سے ادارے، سازمان وغیرہ عوام الناس کے ووٹوں سے تشکیل پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صدر مملکت کا انتخاب، ممبر آف پارلیمنٹ کا انتخاب، خبرگان رہبری اور شورا اسلامی شہر و روستہ جو تمام عوام الناس کے ووٹوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارا حکومتی نظام خدا کی اجازت کی وجہ سے ہوتا ہے اور عوام الناس کی حمایت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن عوامی اور ڈیموکریسی نظام جو صرف عوام الناس کے ووٹوں پر استحکام پیدا کرتا ہے، اگر ہمارے سامنے ڈیموکریسی تھیوری کو لایا جائے تو ان سے کہیں گے کہ جو کچھ تمہاری حکومتوں میں ہے ہمارے یہاں بھی ہے، اور ہم بھی عوام الناس کے ووٹوں کے معتقد ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منطقی اور عقلی لحاظ سے اسلامی حکومت کی تھیوری ڈیموکریسی تھیوری پر برتری اور فضیلت رکھتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ڈیموکریسی نظام اندرونی اتحاد اور صحیح منطقی اور عقلی دلیل نہیں رکھتی اور ان میں تناقض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے، لیکن ولایت فقیہ کی تھیوری عقلی اور منطقی لحاظ سے بھی مستحکم اور مضبوط ہے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی تناقض نہیں پایا جاتا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بعض روشن فکر اور غلط فکر رکھنے والے کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو مابعوث کر کے، آسمانی کتابوں اور آسمانی شریعتوں کو نازل کر کے، نیز فوجداری قوانین جیسے ہاتھ کاٹنا، جرمانہ کرنا اور دوسری حدود و تعزیرات وغیرہ کو پیش کر کے عوام الناس کی آزادی کو سلب کر لیا ہے اور ان کو آزاد نہیں چھوڑا تاکہ جو کرنا چاہیں کر سکیں، اور ان کو تحت فشار قرار دیا ہے، جبکہ اصل انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے آزاد ہو، کیونکہ آزادی انسان کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ قارئین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مطلق آزادی انسانی حقیقت اور اس کے اجتماعی ہونے سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ انسان کی زندگی اجتماعی ہے تو پھر اس کی اجتماعی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عوام الناس کے نظم و ضبط کے لیے لازم الاجرا قوانین اور مقررات کا ہونا ضروری ہے، اور ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ دلیل دنیا بھر کی تمام حکومتوں میں مقبول ہے اور اسلام بھی اس کو قبول کرتا ہے، اور ہمیشہ سے عوام الناس اس کا اعتقاد رکھتے تھے، نیز اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حکومت کی ضرورت قوانین اور مقررات کا جاری کرنا اور بعض حالات میں اپنی طاقت کو بروئے کار لانے کے سلسلے میں ڈیموکریسی اور عوامی حکومت میں بہت کافی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، اور ان کی حکومتی تھیوری اور اندرونی اتحاد و انسجام نہیں رکھتی اور ان میں تناقض اور ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی حکومتی نظام میں دلیل جدلی بھی موجود ہے، لیکن ہم بھی ڈیموکریسی اصول پر عمل کرتے ہیں اور عوام الناس کے ووٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور بہت سے حکومتی ادارے عوام الناس کے ووٹوں ہی سے چلتے ہیں۔ اس طرح منطقی اور عقلی برہان اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ من جملہ یہ کہ اصل حاکمیت خدا کا حق ہے، کیونکہ عوام الناس خدا کے بندے ہیں۔ دوسروں کی حکومت اس وقت صحیح اور حق ہو سکتی ہے جب خدا کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہو، یعنی صرف خدا کی اجازت سے خدا کے بندوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، وہ حکومت جس میں الہی منشا نہ ہو اور خداوند عالم کی طرف نسبت نہ ہو، تو ایسی حکومت باطل اور حق اور عقلی اصول کے برخلاف ہے۔ 36ویں نشست، اسلامی قوانین قطعی طور پر جاری ہونے چاہئیں۔ پیج نمبر 432۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ قارئین کرام، اس سے پہلے جلسے میں ہم نے عرض کیا کہ انسانی عقل و وجدان کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے انسان کے لیے معین کرتی ہے،
اور بہت کاموں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کام نہیں کرنا چاہیے اور کیا کام کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں انسان کی آزادی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی چونکہ آزادی کی محدودیت انسان کی اندرونی طاقت کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا اس کی آزادی سلب ہونے کا سبب نہیں بنتی، اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ انسانی عقل کی نصیحتوں سے اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ انسانی عقل اور وجدان کی اندرونی نصیحتوں کی طرح مسلمانوں کے لیے خداوند عالم کے اوامر اور احکام ہوتے ہیں جو خدا اور رسول کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہماری عقل کسی کام کو انجام دینے کا حکم کرتی ہے، اسی طرح خداوند عالم نے بھی ہمارے لیے کچھ وظائف قرار دیے ہیں، وہ وظائف جو واقعی مصالحہ یعنی فوائد کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم ان کے بارے میں لامحدود علم رکھتا ہے اور ان کا سمجھنا ہماری عقل سے بالاتر ہے، گویا یہاں پر اندرونی عقل متصل کے علاوہ خداوند عالم عقل منفصل اور بے نہایت انسان کے کامل مصالحہ اور اس کے خطرات سے مکمل طور سے معین کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ فلاں کام کو انجام دیں کیونکہ یہ کام ہمارے حق میں ہے، اور فلاں کام کو انجام نہ دیں چونکہ ہمارے لیے باعث ضرر ہے۔ انسانی آزادی کی یہ محدودیت جو خدا اور بندے کے درمیان موجود رابطے کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، سیاسی یا حقوقی فلسفے سے متعلق نہیں ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی مشکل ساز نہیں ہے، کیونکہ خدا پر ایمان رکھنے والے افراد اپنے عقیدے کی بنا پر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ کچھ کاموں کا انجام دیا جائے اور کچھ کاموں سے پرہیز کیا جائے، اور یہ لازمی عقیدہ اور کارکردگی معاشرے سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے خدا سے رابطے کی بنا پر ہے، جیسا کہ انسان اپنی عقل سے رابطہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، حکومت کی ضرورت اور انسان کی اجتماعی زندگی کا عکس العمل۔ قارئین کرام، یہاں پر بحث یہ ہے کہ بہت سے کام خود انسان کی ذات اور اس کی دنیا و آخرت سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مؤثر ہوتے ہیں، اور ان کا فائدہ یا نقصان عوام الناس اور معاشرے تک بھی پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر دنیا بھر کے دانشور حضرات معتقد ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسے نظام کا ہونا ضروری ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ چیزوں کی روک تھام کر سکے، اور جو لوگ خلاف ورزی کریں ان کو سزائے اعمال تک پہنچائے۔ لہٰذا حکومت کی ضرورت اور یہ کہ ہمیں ایک طاقت کی ضرورت ہے جو معاشرے کے نقصان کو روک سکے، سماج کا نقصان نہ ہو اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا مل سکے۔ اسی وجہ سے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر انارشسٹ یعنی فساد طلب کے علاوہ دنیا بھر کے تمام صاحب علم سیاست اور حقوق کے رکھوالے حکومت کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اخلاقی اقتدار اور وہ اچھائیاں اور برائیاں جن کو خود انسانی عقل اپنی ذاتی زندگی میں معین کرتی ہے، ان کا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ عقل انسانی انفرادی، ذاتی اور معنوی مسائل کے علاوہ آزادی کے ایک حصے کو محدود کرتی ہے، تو کیا حکومت بھی انسان کی آزادی کو محدود کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے لحاظ سے حکومت کی خصوصیت اور اس کا تقاضا ہی آزادی کو محدود کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی حکومت کی ضرورت کو مانتا ہو لیکن آزادی کو محدود کرنے کو قبول نہ کرتا ہو تو اس کی بات تناقض گوئی پر مشتمل ہے۔ حکومت قوانین اور مقررات مرتب کرتی ہے اور بعض کاموں کو جائز اور بعض کاموں کو ممنوع قرار دیتی ہے، اور اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرے تو بعض کو مالی جرمانہ، بعض کو زندان اور بعض کو دوسرے طریقوں سے سزائیں دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حکومتوں میں مثلا اسلامی حکومت میں جسمانی سزائیں جیسے سزائے موت بھی قرار دی گئی ہے۔ لہٰذا اس مقدمے کو قبول کرنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر حکومت کا وجود اجتماعی آزادی کو محدود کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور آزادی کے محدود نہ ہونے کا مطلب حکومت کا نہ ہونا ہے۔ ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ اجتماعی زندگی کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، یعنی یہ قبول کریں کہ انسان کی سیاسی اور اجتماعی آزادی محدود ہو، یا یہ قبول کریں کہ انسانی اجتماعی زندگی کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو دوسروں پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے۔
جس کے نتیجے میں عوام الناس سیاسی اور اجتماعی مسائل میں مطلق آزادی سے بہرہ مند ہو سکیں۔ قارئین کرام، ہماری گزشتہ گفتگو کے پیش نظر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آزادی حکومت اور قانون سے بالا تر ہے، صرف ایک مغالطہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ آزادی کو محدود کرے، اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ کوئی بھی حکومت انسانوں کی سیاسی اور اجتماعی آزادی کو محدود نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت بیکار، نامشروع اور غیر قانونی اور طاقت کے بل بوتے پر ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔